بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300-2281-402۔ شکریہ۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت سلیم بن جابر حجیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو ایک صحابی ہیں. پچھلے اتوار کو یہ شروع کی تھی مگر ناتمام رہ گئی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک چادر اپنے پاؤں پر لپیٹے ہوئے تشریف فرما ہیں اور اس چادر کے جھالر آپ کے قدم مبارک پر پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے. نصیحت کرنے کی فرمائش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی. وہ نصیحتیں یہاں پر نقل فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو یہ نصیحت فرمائی کہ علیک باتقاء اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی روش اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور پچھلے اتوار کو میں نے تھوڑی سی تشریح اس کی تھی کہ تقوی کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی عظمت اور جلال کے پیش نظر ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ جل جلالہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. یہ فکر اور یہ خلش انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ اس فکر اور خلش کے مطابق عمل کرنے لگے تو اسی کا نام تقوی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تقوی کی وہ ہے جو الحمدللہ ہر مومن کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے. وہ ہے شرک سے بچنا اور کفر سے بچنا. تو الحمدللہ جو مسلمان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہے تو الحمدللہ وہ شرک اور کفر سے محفوظ ہے. تو یہ تقوی ہر مومن کو حاصل ہے الحمدللہ. دوسرا درجہ اور دوسری قسم تقوی کی یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنا، اور یہ ہر مومن سے مطلوب ہے. کہ تمہیں پہلے درجے کا تقوی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو گیا، کفر سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے، جہنم کے عذاب سے، دائمی عذاب سے بچ گئے. لیکن اگر معصیتیں سرزد ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے تو ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بچائے عذاب تو ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عذاب بھگت کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بھیج دے.
اپنے فضل و کرم سے، لیکن معصیتوں کا، گناہوں کا عذاب تو ہوگا۔ تو ان گناہوں سے بچنے کی فکر، یہ ہے دوسرا درجے کا تقویٰ۔ اور تیسرے درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی شکوک اور شبہات سے بھی بچے، نہیں صرف گناہوں سے نہ بچے بلکہ جہاں گناہ کا شبہ بھی ہو، اگرچہ فتویٰ دے دیا مفتی نے کہ بھئی یہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن شبہ ہے، طبیعت اس کے اوپر مطمئن نہیں ہو رہی اس کام کے اوپر، تو اس سے بھی بچنا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک وان افتاک الناس افتوک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں ایک بے چینی پیدا کر دے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام صحیح کیا کہ غلط کیا، اور طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہونے لگے۔ چاہے لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہو تم کو جائز ہونے کا، لیکن دل میں ایک خلش ہے، دل میں ایک رکاوٹ ہے، شبہ ہے، شک ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو جس چیز میں شک ہو اس کے حلال ہے یا حرام ہونے میں شک ہے تو بس چھوڑ ڈالو۔ اور متعدد احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں ان کا حلال ہونا واضح ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حرام ہونا واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے درمیان بہت سے معاملات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی ان کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین کو پاک رکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے بھی بچے جو مشتبہ امور ہیں۔ تو یہ تیسرے درجے کا تقویٰ ہے، یعنی شبہات سے بھی بچنا، جہاں شبہ بھی پیدا ہو رہا ہے اس سے بھی بچنا، یہ تقویٰ عن الشبہات ہے، اور یہ تیسرے درجے کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ علیک باتقاء اللہ، اور ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، تو پہلے درجے کا تقویٰ تو پہلے ہی حاصل ہے الحمدللہ، کیونکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، نصیحت مانگ رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ کفر سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، پہلے درجے کا تقویٰ تو حاصل ہے۔ اب جو حکم دے رہے ہیں وہ یا نصیحت فرما رہے ہیں وہ دوسرے دو درجوں کی، گناہوں سے بچو اور شبہات سے بچو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ بھائی سارے اگر دیکھو دین کی دوڑ دھوپ کا حاصل یہی تقویٰ ہے، سارا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہر جگہ قرآن کریم میں یہی حکم ہے، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کو عطا فرما دے تو بس بیڑا پار، انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہو جائے تو بس منزل مقصود مل گئی۔ لیکن اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کیا کرنی پڑتی ہے؟ محنت یہی کرنی پڑتی ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل اور اس کی خواہشات اس کو گناہوں پر ابھارتی ہیں اور اس کے دل میں داعیہ پیدا کرتی ہیں کہ فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ اب محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، ناجائز خواہش، گناہ کی خواہش، اپنے نفس کو اس میں خواہش کو پامال کر کے زبردستی اس سے بچنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب
نگاہ بہک جاتی ہے اور نظر غلط جگہ پر پڑ جاتی ہے. کیا کریں؟ دل میں ایسا تقاضا پیدا ہوتا ہے, ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آدمی پھسل جاتا ہے, نگاہ بہک گئی. تو کیا علاج ہو اس کا؟ تو خوب سمجھ لو کہ اس کا کوئی علاج بجز اس کے نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ پر زبردستی کرے. اس معاملے میں کوئی جھاڑ پھونک, کوئی تعویذ گنڈا, کوئی وظیفہ, کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو انسان کو گھر بیٹھے تقویٰ عطا کر دے, بغیر کسی اقدام کے, بغیر کسی محنت کے. یہ جو بعض لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ کسی شیخ کے پاس جائیں گے اور شیخ کے پاس جا کر شیخ کو جیسا کوئی منتر ونتر پڑھ دے گا یا کوئی ایسا وظیفہ پڑھ دے گا کہ بس اب ہم گناہ پروف ہو جائیں گے اور اب ہمیں گناہ کا دائیا ہی ختم ہو جائے گا, گناہ کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ سب خیال خام ہے, سب خیال خام ہے. اگر دائیا نہ ہو دل میں گناہ کا تو امتحان کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے, یہاں امتحان ہے انسان کا, اور یہی امتحان ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دی ہیں, گناہ کی خواہش بھی ڈال دی ہے اور ساتھ ساتھ تقویٰ کی اہمیت بھی دل میں پیدا کر دی ہے. دونوں باتیں دل میں موجود. اب انسان کا کام ہے کہ یہی امتحان ہے کہ آیا وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے ڈر کو فراموش کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کو فراموش کر دیتا ہے, یا یہ کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت, اس کی محبت کی بنیاد پر خواہشات نفس کو پامال کرتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے. اور جیسے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے. یہ انسان کی ہمت ایسی ہے کہ جیسے ربڑ ہوتی ہے نا, اس کو کھینچتے چلے جاؤ, کھینچتے چلے جاؤ, کھینچتے چلے جاؤ, تو وہ ذرا سی ربڑ نظر آ رہی ہے اتنی سی, لیکن کھینچو گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ایسے ہی انسان کی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کو وہ کھینچے اور اس کو کام میں لائے تو وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں ویسے ہی فضول کاموں میں اپنی ہمت صرف کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کرشمے دکھا دیتے ہیں. یہ کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں, کرتب تماشا دکھانے والے, تو یہ اپنی محنت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں اور ایک ایسے کام پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو دیکھنے والے کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا. رسی باندھی اور رسی کے اوپر چلنا شروع کر دیا. آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ لوگ مشق کرتے ہیں اور یہ کام کر بیٹھتے ہیں, اور صرف چلنا ہی نہیں, دوسرے آدمی کو سر پہ سوار کر کے چل دیا, 3 آدمی کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے اور رسی پہ چل رہے ہیں. آج ہم سے کوئی کہے کہ یہ کام کرو تو پسینہ آ جائے کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے, لیکن محنت کی اور ریاضت کی, مشق کی, تو محنت اور ریاضت اور مشق کے نتیجے میں یہ ناممکن کام ممکن ہو گیا. اللہ نے انسان کی ہمت میں طاقت دی. ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں ایک ایسا کمال دکھاتا ہوں کہ جو دنیا میں شاید کوئی اور نہ دکھا سکے. بھائی کیا کمال ہے دکھاؤ. تو اس نے سوئی گاڑ دی فرش کے اوپر, اور فرش کے اوپر سوئی گاڑ کر ہاتھ میں ایک دھاگا لیا, دور کھڑا ہوا اور دھاگا جو پھینکا تو سوئی کے ناکے میں سے پار ہو گیا. اب آپ اندازہ کرو کہ سوئی کے ناک, ہاتھ میں سوئی لے کر اگر دھاگا پرونا چاہو اس میں بھی گڑبڑ شڑبڑ ہو جاتی ہے. ہم جیسے لوگوں اس میں کبھی دھاگا ادھر نکل جائے گا, کبھی ادھر نکل جائے گا, کبھی مڑ جائے گا, کبھی ٹوٹ جائے گا. لیکن اس نے مشق کی
مشق کرنے کے نتیجے میں سوئی کھڑی کی اور وہاں سے دور سے دھاگا پھینکا اور وہ نکل گیا، پار ہو گیا. ایسا کمال دکھایا. تو ہارون رشید نے کہا اپنے درباری کسی درباری سے کہ بھائی اس نے کمال کیا، واقعی ایسا کمال دکھایا جو ہم نے آج تک پہلے کبھی نہیں کبھی دیکھا. تو اس کو ایسا کرو کہ 10 دینار انعام میں دو اس کو، 10 اشرفیاں، اور 10 جوتے لگاؤ اس کے. بھائی یہ کیا مطلب 10 دینار انعام میں دیا اور 10 جوتے لگائے؟ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ انعام تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے کمال کا انعام ہے، لیکن 10 جوتے کس بات؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ انعام تو اس بات کا کہ اس نے ایک ایسا کرتب، ایسا کمال دکھایا جو دنیا میں کسی کو کوئی بھی نہیں دکھاتا، اور 10 جوتے اس بات کے کہ اس نے اپنا قیمتی وقت عمر کا کیسے فضول کام میں ضائع کیا. اگر یہی محنت اور یہی وقت وہ لگا لیتا کسی مفید کام کے اندر، کوئی ایسے کام میں کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا، کوئی دین کا فائدہ ہوتا، اس میں اگر لگا لیتا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اور اس نے ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے مہینے خرچ کیے ہوں گے، محنت کرنے میں، مشق کرنے میں. یہ فضول وقت ضائع کیا، کیا فائدہ کیا ہوا؟ دور سے اگر دھاگا اس میں ڈال دیا، سوئی کے اندر ڈال دیا، تو کہاں دنیا کا نفع یا آخرت کا نفع؟ کوئی کسی چیز کا نفع نہیں. اس کام میں اپنا وقت ضائع کیا، لہٰذا 10 جوتے بھی لگاؤ. تو بڑی حکیمانہ بات اس نے کہی. لیکن سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دیکھنے میں جو چیز ناممکن نظر آ رہی ہے اس کو ممکن کر کے دکھا دیتا. ہم وہاں گئے ایک مرتبہ، یہ نیاگرا آبشار جو ساری دنیا میں مشہور ہے، دنیا کا سب سے بڑا آبشار. تو وہاں کسی نے ہمیں ایک کتابچہ دیا. اس کتابچے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس نیاگرا آبشار کے اوپر لوگوں نے کیا کیا کمال دکھائے ہیں. آبشار ایسا گر رہا ہے کہ اگر اس میں آدمی کوئی گر جائے تو ہڈی پسلی سلامت نہ رہے. اس کے اوپر تار باندھ کر اور بہت بڑا وزن اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس کے اوپر تار کے اوپر چلتا ہوا آدمی نے نیاگرا آبشار کو عبور کیا. اس کا ریکارڈ بن گیا. اب وہ جو آدمی جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر فلاں آدمی نے اتنا شاندار کارنامہ انجام دیا تھا، اور پتہ نہیں کتنے اور کرتب اس میں لکھے ہوئے تھے، کیا 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 کیا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو، ہم اگر اس آبشار کو دیکھیں تو اس کے کنارے چلتے ہوئے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پاؤں پھسل گیا تو آدمی کی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو عبور کروں گا اور رسے پہ چل کے، تار پہ چل کے عبور کروں گا. کر گیا. جب محنت کی تو کر گیا. تو جس انسان کی ہمت میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اس طرح کے ناممکن کام بھی کر گزرتا ہے، جو پہاڑوں کے سینے چیر دیتا ہے، جو دریاؤں کے رخ بدل دیتا ہے، جو ہواؤں کو قابو کر لیتا ہے، اس کو اتنی ہمت میں اس کی اتنی طاقت نہیں کہ اس کے مالک نے اس کام سے منع کیا ہے تو اس سے رک جائے اور کہتا ہے میری ہمت جواب دے گئی. جس کی ہمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں دی ہوں تو اس کی ہمت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا معاملہ آتا ہے، کیا جی میری ہمت جواب دے گئی. نظر نہیں بچتی غلط جگہ پر پڑنے سے، اور کان نہیں بچتے غلط بات سننے سے، اور زبان نہیں رکتی غلط بات زبان سے نکالنے سے. تو آخر اللہ نے اتنی ہمت کے اندر طاقت عطا فرمائی ہے. اس ہمت کو استعمال کرے انسان. اور وہی بات جو میں پچھلی مرتبہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے کی سنائی تھی کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کا کام کرے، اور اگر کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے اور اسی سے باقی رہتا ہے. تو بھائی یہ ہمت ہے جس کو کام میں لانا پڑتا ہے. ہاں البتہ یہ ہمت
جو ہے اس میں مضبوطی کیسے آئے اور اس کا راستہ کیا ہو، تو بھائی دو باتیں ہیں جس کے ذریعے ہمت کو مضبوط بنانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ سب سے پہلے اہل ہمت کی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھو جو ہمت رکھنے والے ہیں، اولو العزم ہیں اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں۔ ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ان کے صحبت اختیار کرو گے تو رفتہ رفتہ وہ ہمت کا رنگ تمہارے اندر بھی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کو فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تقوی رکھنے والے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، ساتھی بن جاؤ۔ آدمی اگر صحبت اختیار کرے گا ایسے لوگوں کی جو غفلت والے ہیں، جن کو کبھی حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جن کو کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اللہ بچائے، ان غافلوں کی صحبت میں رہے گا، غفلت اس کے اندر بھی آ جائے گی۔ اور اگر تقوی والوں کی صحبت اختیار کرے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے اور اس ہمت کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے ہیں، تو جتنی یہ صحبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انشاءاللہ تقوی بڑھتا جائے گا، ہمت میں طاقت آتی جائے گی۔ اب ذرا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شراب حرام کی، شراب، اور شراب اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی۔ ان کی شراب سے محبت کا عالم یہ تھا کہ صرف شراب کے لیے ان کے ہاں 200 لفظ ہیں عربی زبان میں۔ صبح کو جو شراب پی جائے اس کا نام الگ ہے، دوپہر کو پی جائے تو اور نام ہے، شام کو پی جائے تو اور نام ہے، پانی ملا دو تو کچھ اور نام ہے، اور 2 قسم کی شرابیں ملا دو تو کچھ اور نام ہے۔ ہر قسم کی شراب کا الگ نام، اتنی محبت۔ اور اہل عرب کی شاعری شراب کی تعریف میں بھری ہوئی۔ ہر آدمی بچہ پیدا ہوتے ہی، ذرا بڑا ہوتے ہی شراب پینا سیکھتا تھا، اور شراب کی تجارت بھی ہو رہی، شراب پی بھی جا رہی، اس کے ساتھ محبت بھی۔ اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہے نا، عادت کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، کسی کو تمباکو کی پڑ گئی، کسی کو پان کی پڑ گئی، کسی کو بیڑی سگریٹ کی پڑ گئی، ان میں سب سے خطرناک عادت جو ہے وہ شراب کی ہے۔ یہ عادت پڑ جائے تو اللہ بچائے بڑا مشکل ہوتا ہے بچنا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، غالب کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ منہ سے لگ جائے تو چھٹتی نہیں، ایسا عذاب ہے۔ تو اس واسطے شراب کا اگر حکم آ جاتا ان لوگوں کے پاس تو اتنا زبردست مشکل کام تھا شراب کو چھوڑنا کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور اس کے لیے بڑی زبردست قوی ہمت درکار تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو صحبت حاصل ہوئی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے ایسا ماحول پیدا فرمایا کہ ہر شخص صاحب ہمت اور ہر شخص صاحب تقوی، ہر شخص کے دل میں آخرت کی فکر، ہر شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، ہر شخص کے سامنے دنیا کی بے ثباتی۔ تو کیا ہوا کہ جب یہ اہل صحبت، اہل تقوی سے صحبت حاصل ہوئی، جب شراب کا حکم آیا، منادی نے آواز لگائی کہ الا ان الخمر قد حرمت، مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگائی منادی نے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں اس وقت شراب پلا رہا تھا۔ حضرت انس حضور کے خاص صحابی فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں تھا جہاں پر شراب پلا رہا تھا سب کو، اور ایک مجلس شراب پینے کی
بپا تھی اور ان کو میں پلا رہا تھا. آواز آ گئی کان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ شراب حرام کر دی گئی. تو فرماتے ہیں کہ جس نے پیالہ منہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ جو پیالہ منہ کی طرف اٹھا ہوا ہے ایک گھونٹ لے لے. پیالے پٹک دیے گئے, مٹکے رکھے ہوئے تھے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے گئے اور 3 دن تک شراب مدینے کی گلیوں میں بارش کی رو کی طرح بہتی رہی. جو قوم شراب کی ایسی خوگر تھی, اتنی عادی تھی, ایک حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا کہ شراب حرام کر دی گئی. یہ ہمت, یہ تقوی, یہ کہاں سے پیدا ہوا کہ ماحول صحابہ کرام کا ایسا بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا لگتا ہے کہ آخرت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی, اس بات سے چھوڑ دی. تو بھائی یہ پہلا جو طریقہ ہے تقوی حاصل کرنے کا وہ ہے اہل تقوی کی صحبت. یہ دیکھو کہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو صبح شام, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. حدیث میں فرمایا کہ ہر آدمی اس بات کو دیکھے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی دوستیاں, اس کے تعلقات, اس کا میل جول کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر وہ غافل لوگ ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہمت تمہاری کمزور پڑتی چلی جائے گی اور تقوی کی منزل دور ہوتی جائے گی. اور اگر اٹھنا بیٹھنا اہل تقوی کے ساتھ ہے, اہل صلاح و فلاح کے ساتھ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمت میں طاقت آئی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمت حاصل کرنے کے لیے صحبت, نیک صحبت, اہل اللہ کی صحبت, اہل تقوی کی صحبت, اہل ہمت کی صحبت. اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا. کیا رجوع کرنا؟ کہ اللہ میں تو کم ہمت ہوں, آپ نے یہ ہمت پیدا فرمائی ہے, آپ ہی اس میں برکت اور اسی میں طاقت عطا فرما سکتے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنی ہمت دے دیجئے, میرا حوصلہ اتنا بلند کر دیجئے کہ میں نفس کی خواہشات سے اور نفس کے بہکاؤ سے اپنے آپ کو بچا سکوں اور گناہوں سے محفوظ رہ سکوں. تو 2 کام کر لے انسان, ایک صحبت ٹھیک کر لے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت ڈال لے. ہمارے حضرت فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ جب گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو اور خواہش آئے دل میں پیدا ہو کہ فلاں گناہ کر لوں, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. یا اللہ یہ نفس و شیطان مجھے بہکا رہا ہے, غلط راستے پر ڈالنے کی فکر میں ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ میری حفاظت کر لیجیے. دیکھو یوسف علیہ السلام جب گر گئے اس طرح کہ اللہ بچائے, ایک عورت دعوت دے رہی ہے گناہ کی اور دروازے بند ہیں, دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, تو 2 کام کیے یوسف علیہ السلام نے. خود قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آیا. آخر انسان تھے, بشر تھے اور بشری تقاضے ان کے اندر بھی موجود تھے, تو کچھ خیال آیا. لیکن اس خیال کا علاج کیا کیا؟ ایک علاج تو یہ کیا کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے, حالانکہ پتا تھا کہ سامنے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے اور باہر نکلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا. لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں, اپنے حصے کا کام کر لوں, بھاگ کر چلا جاؤں دروازے تک. تو وہ اپنے حصے کا کام کر لیا, بھاگ کر دروازے تک پہنچ گیا. ایک کام تو یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا, اللہ تعالیٰ کو پکارا.
इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। कि अल्लाह अगर आपने मुझसे ये इनका औरतों का मकर मुझसे दूर न किया तो मैं भी माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ और मैं भी नादान बन जाऊंगा। तो अल्लाह की रहमत से मुझसे ये शर दूर फरमा दी। अपने हिस्से का काम किया, दौड़े। कहां तक दौड़े? दरवाजे तक, हालांकि दरवाजे पे ताले पड़े हुए थे, और अल्लाह ताला को पुकारा। तो अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जब बंदा अपने हिस्से का काम कर लेता है और फिर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला दरवाजे खोल देते हैं। उनकी सुन्नत यह है। चुनांचे जब देखा अल्लाह ताला ने कि अपने हिस्से का काम मेरे बंदे ने कर लिया, जितना बच सकता था बचा, और फिर मुझे पुकारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हिस्से का काम किया। दरवाजे के ताले के ताले टूट गए सारे। तो माना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गच्चे रखना नीस्त आलमरा पदीद खीरा यूसुफ वार भी बायद दवीद। कि अगरचे इस आलम दुनिया के अंदर तुम्हें को रखना नजर नहीं आ रहा, निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ गुनाहों के तकाजों ने घेरा हुआ है, रखना नजर नहीं आ रहा, लेकिन खीरा यूसुफ वार भी बायद दवीद। लेकिन जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े थे एक वालिहाना तरीके पर वहां से दौड़े, इसी तरह तुम भी दौड़ो, जहां तक दौड़ सकते हो दौड़ जाओ, और फिर अल्लाह को पुकारो, अल्लाह मुझे बचा लीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला बचा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह बचा लेंगे। और अगर खुदा ना करे ये दो काम करने के बाद भी पांव फिसल भी गया, इंशाअल्लाह तौबा की तौफीक हो जाएगी, इंशाअल्लाह तौबा की तौफीक हो जाए। लेकिन ये दो काम, क्या? सोहबत दुरुस्त करो, अहले तकवा की सोहबत इख्तियार करो, उनके साथ उठो बैठो, और जब लोगों के सामने उठते बैठते हो, बातें करते हो, मजलिसें जमाते हो, तो उन मजलिसों में कुछ थोड़ा सा जिक्र फिक्र आखिरत का भी कर लिया कर। ये नहीं कि जब आदमी 10 आदमी बैठे हैं, गपशप हो रही है, तो उस गपशप में सब दुनियाई की बातें हो रही। अगर अहले तकवा के साथ बैठोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो तज़किरा होगा, जो उसमें बातें होंगी, वो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की होंगी, अल्लाह ताला की मोहब्बत की होंगी, आखिरत की फिक्र की होंगी। तो जब बार बार एक चीज कान में पड़ती जाती है, कभी ना कभी अपना असर दिखाती है। अपनी मजलिसों को दीन की बातों से, आखिरत की बातों से आबाद करो। तो एक तो सोहबत दुरुस्त करो, अपने गुफ्तगू का महवर और मरकज तब्दील करो, दुनिया की तरफ कम और आखिरत की बातें ज्यादा करने की कोशिश करो। और दूसरे अल्लाह ताला को पुकारो, या अल्लाह फंस गया हूं, और अल्लाह मेरा नफ्स मुझे बहका रहा है, शैतान मुझे परेशान कर रहा है, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे बचा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला बचा लेंगे। और मैंने अर्ज किया अगर कभी बहक भी गए, खुदा ना करे, तो इंशाअल्लाह तौबा की तौफीक हो जाएगी। ये दो काम करके देखो, और ये करने से होता है, मेहनत और मशक करने से। इस मेहनत और मशक जब आदमी करता है, किसी भी चीज की मशक करता है, तो 2-4 मरतबा गिरेगा भी उसमें। साइकिल चलाने की मशक करो, आदत नहीं है साइकिल चलाने की, लेकिन जब शुरू में सीखोगे तो चलाओगे, नहीं चलानी आ रही, 2-4 मरतबा गिरोगे, लेकिन गिरने के बाद 2-4 मरतबा गिरने के बाद फिर जब आदत पड़ जाएगी तो फिर खुद ब खुद पांव उसी तरह चलेंगे जैसे चलने चाहिए। तो तकवा की मशक के अंदर भी बाज़ औक़ात आदमी चलते चलते गिरता है। उस गिरने से घबराओ नहीं, मायूस ना हो कि भाई ये तो गिर गए, और हमसे तो कहा था कभी सोबत अच्छी करो और दुआ मांगो, कभी गिरोगे नहीं, ये तो गिर गए। तो ये परेशानी, इसको परेशानी का जरिया ना बनाओ, मायूसी का जरिया ना बनाओ। जब आदमी कोई मशक करता है तो मशक के अंदर गिरता भी है, लुढ़कता भी है, लेकिन उस गो गिरना लुढ़कना बिल आखिर तमहीद बन जाता है सही रास्ते पर चलने की।
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چلا دیتے ہیں. وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست دارد دوست کی آشفتگی، دوست دارد دوست کی آشفتگی، کوشش بےہودہ ہے آشفتگی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات بندے کی یہ پسند آتی ہے کہ اگر لگا ہوا ہے محنت پر، لگا ہوا ہے محنت پر، چل رہا ہے میرے راستے پر، کبھی پاؤں بھی پھسل جاتا ہے، کبھی گر بھی جاتا ہے، کبھی لڑک بھی جاتا ہے، کبھی بہک بھی جاتا ہے، لیکن پھر اٹھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. تو فرمایا کہ میرا جو دوست ہے یعنی پروردگار وہ اس آشفتگی کو بھی پسند کرتا ہے. دوست دارد دوستی آشفتگی، کوشش بےہودہ بے حد گفتگی. لگا ہوا تو ہو کم از کم اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ کوشش بےہودہ صحیح، مولانا فرما رہے ہیں اگرچہ وہ کوشش بےہودہ صحیح، یعنی اس کوشش میں کمال نہیں ہے، وہی ہے کہ کبھی لڑک گیا، کبھی گر گیا، کبھی اٹھ گیا، کبھی چل پڑا، یہ کوشش بےہودہ ہے. لیکن یہ کوشش بےہودہ یہ سوتے رہنے سے بہتر ہے. کوشش بےہودہ بے حد گفتگی، کیا آدمی پڑا گھر میں سوتا رہے کچھ کرے ہی نہ، اس سے بہتر ہے. تو میں دوست دارد دوستی آشفتگی، کوشش بےہودہ بے حد گفتگی ماننا فرماتے ہیں. تو اس واسطے یہ جب کام اس طرف قدم بڑھے گا تو اور اس طرح بڑھے گا، مشق کرو گے تو دنیا کے ہر کام کی مشق میں یہ ہوتا ہے کہ گرتا بھی آدمی، پڑتا بھی ہے، لڑکتا بھی ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر لگا رہے تو لگنے کے نتیجے میں بالآخر منزل پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی یہی، انشاءاللہ تعالیٰ منزل حاصل ہو جائے گی. چھوڑو نہیں، مایوس ہو کر نہ بیٹھو، غافل ہو کر نہ بیٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رواں دواں رہو. یہ ہے سیر الی اللہ، جس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب چلنا ہے تو چلتے رہو، رکو نہیں، گرو یا پڑو، لڑکو یا بہکو، لیکن راستہ سیدھا رکھو اور چلتے رہو. برصراط مستقیم ہے دل کسے گمراہ نیس. جب سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو کوئی گمراہ نہیں ہے، سیدھے راستے پر چلو گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن پہنچا دیں. تو پہلی نصیحت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ علیک باتقاء اللہ، تقوی کو لازم پکڑو. اور اس کے لازم پکڑنے کا راستہ وہ ہے، طریقہ جو میں نے ابھی عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ولا تحقرن من المعروف شیئا. عجیب نصیحت فرمائی سرکار دو عالم، ولا تحقرن من المعروف شیئا. کیا؟ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کون اس کے ابعاد کا تصور کر سکتا ہے. جہاں جہاں سے شیطان انسان کے راستے مار سکتا تھا وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت عطا فرمایا نیکی کا کوئی کام حقیر مت سمجھو، معمولی سے معمولی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس سے شیطان کے ایک بہت بڑے دھوکے کا دروازہ بند فرما دیا. شیطان بعض اوقات دھوکہ یوں دیتا ہے کہ کسی نیکی کرنے، کوئی نیکی کرنے کا خیال آیا، یہ نیکی کر لوں، تو شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ ارے میاں بڑے آئے نیکی کرنے والے، ساری زندگی تو گزاری گناہوں میں، معصیتوں میں، اور بڑی بڑی نیکیاں تم سے کی نہیں جاتی، یہ چھوٹی سی نیکی کر کے کیا لے لے گا؟ جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں ان سے تو محروم ہو، اور وہ کام کیے نہیں جاتے، اور یہ چھوٹی سی نیکی تمہارے سامنے آ گئی ہے، تو یہ اگر کر بھی لی تو اس نیکی کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا تمہیں؟
गुनाह तुम्हारे इतने ज्यादा, नेकियां तुम्हारी इतनी कम, एक छोटी सी नेकी का इजाफा कर दोगे तो क्या बन जाएगा। ये दिमाग में आता है, उसका नतीजा यह है कि छोटी सी नेकी करने का जो मौका आया था वो भी गंवा देता है। फर्ज करो जा रहे हो रास्ते पर और रास्ते के अंदर कोई छिलका विलका पड़ा हुआ है, ख्याल आया कि भाई कई लोग इसमें फिसल के गिर ना जाएं, तो लाओ ये छिलका उठा के फेंक दो, साफ कर दो, नेकी का ख्याल आया। अब वो शैतान बहकाता है कि बड़े आए नेक बनने वाले, नमाज तुमसे सही पढ़ी नहीं जाती और जो खुदा ताला के अहकाम है वो तुमसे बड़ा लाए नहीं जाते, गुनाहों में तुम लथपथ हो। अगर ये जरा सा छिलका उठा के फेंक दिया तुमने तो क्या तीर मार लोगे और क्या तुम्हारे नेकियों में इजाफा हो जाएगा और क्या तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो ख्याल आया तो छोड़ दिया कि यार वाकई बात तो सही है, जब और नेकियां बड़ी बड़ी कर लेंगे तो ये भी कर लेंगे, अब इस वक्त करने की क्या जरूरत है। ये शैतान बावकात राह मार देता है, छोटी सी नेकी भी नहीं कराता। रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शैतान के इस बहकाए में ना आना। जिस नेकी का जिस वक्त मौका मिल रहा है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, वो कर गुजरो। चुनाचे अगले जुमले में फरमाया वलौ अन तुफ्रिगा लिल मुस्तस्की मिन दलविका फी इनाई, चाहे वो छोटी सी नेकी ये हो कि एक आदमी को प्यास लग रही है और उसने तुमसे पानी मांगा तो अपने डोल में से थोड़ा सा पानी तुमने उसके गिलास में दे दिया निकाल कर। कहते इतनी छोटी सी नेकी हो, इसको भी हकीर न समझो, कर लो। और फरमाया आओ तुकल्लिमा अखाका ववजहु का मुंबसित, या ये कि कोई मुसलमान भाई से मुलाकात हुई तो मुलाकात में उसके साथ खंदा पेशानी से उससे मिल लेना, ये भी एक नेकी का काम है। इसको मामूली समझकर मत छोड़ो, ये भी कर दो। क्यों? जरा समझिए, बात समझने की है कि पहली बात तो यह है कि ये जो हमने किस्में कर रखी हैं नेकियों की, बड़ी नेकी और छोटी नेकी, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये हमने अपनी जाहिरी समझ से कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला के यहां बड़ी और छोटी नेकी का मेयार कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला के यहां कीमत है नेकी, उस नेकी की जो इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की खातिर अंजाम दी जाए, चाहे वो छोटी ही सी नजर आ रही हो। अल्लाह के यहां वो बहुत बड़ी है, उसका वजन बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस जज्बे से इंसान कर रहा है वो जज्बा है अल्लाह तबारक व तआला के यहां असल में कदर व कीमत रखने वाला। कुरान करीम में फरमाया कुर्बानी के बारे में, कुर्बानियां जो करते हो उसके बारे में फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को उसका गोश्त नहीं पहुंचता। तुमने बहुत मोटा ताजा जानवर, और जैसे आजकल हमारे यहां कराची में बड़े बड़े जानवर आते हैं 25,000 का और 30,000 का बकरा, वो खरीद के तुमने कर दिया कुर्बान, तो उसका गोश्त नहीं पहुंचेगा अल्लाह को, खून नहीं पहुंचेगा अल्लाह को, बल्कि तुम्हारे दिल का तकवा, तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की रिजा जुई की नीयत, यह है जो पहुंचेगी अल्लाह तबारक व तआला। अगर यह है तो एक छोटा सा बकरा भी कुर्बान कर दिया, जो बज़ाहिर शराइत तो पूरी करता है लेकिन देखने में मामूली सा है और लागर किस्म का है, वो कुर्बान कर दिया, लेकिन किया अल्लाह के खातिर, खालिसतन अल्लाह को राजी करने के लिए, और कोई चीज मकसूद नहीं थी, वो अल्लाह ताला के यहां बहुत बड़ी नेकी है।
और 50,000 का बकरा खरीद के कुर्बान कर दिया, और मकसद ये था कि लोगों में ढिंडोरा पीटा जाए कि 50,000 रुपए का बकरा इस शख्स ने कुर्बान किया। तो देखने में बड़ा जबरदस्त बकरा है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला के यहां एक दमड़ी नहीं उठती उसकी, अल्लाह ताला खुद। तो असल चीज वो जज्बा है कि जिसके तहत इंसान अंजाम दे रहा है। अगर वो जज्बा इखलास का है तो छोटा सा काम भी बाद औकात अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आ जाता है, इतना पसंद आ जाता है कि वो छोटा सा काम भी इंसान का बेड़ा पार कर देता है। सही बुखारी में आज ये हदीस